الرحمن الرحیم. نواقض وضو نمبر 1 بول براز یعنی خروج من السبیلین. نمبر 2 خروج الروح فی الدبر. نمبر 3 بدن کے کچھ حصے سے خون یا پیپ جاری ہو. نمبر 4 منہ بھر کے قے سے وضو ٹوٹتا ہے. اور آج جو ہے نمبر 5 تکیہ لگا کر سونے سے وضو ٹوٹتا ہے. تکیہ لگا کر سونے سے وضو ٹوٹتا ہے. یہ اس جگہ میں بہت لازمی مسئلہ ہے. اور نیند سے کیا وضو ٹوٹتا ہے یا وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس بارے میں مختلف باتیں آئی ہے. اب پہلی بات جو ہے وہ ائمہ اربعہ ان کے درمیان اختلاف ہے. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نوم مطلقاً ناقض نہیں ہے اور بعض فرماتے ہیں مطلقاً ناقض ہے. جمہور ائمہ اور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ نوم غیر غالب یعنی نیند جو غالب نہ ہو وہ ناقض نہیں ہے، لیکن نیند جو غالب ہو یعنی ایسے حالت ہوئی جس سے انسان بے خبر ہو جائے اور استرخاء مفاصل آ جائے. یہ جو فاصلات ہے اس کا استرخاء آ جائے، متحقق ہو جائے، تو یہ ناقض ہے. یہاں پر اختلاف جو ہے اور استرخاء مفاصل اور نیند غالب ان کے تحدید میں اختلاف ہے. کیسے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ نوم قیام اور قعود میں نوم یعنی خواب سونا نیند یہ غالب ہے. کس کی حالت میں؟ قیام میں، قاعدہ میں ہے، اور ان دو حالتوں کے علاوہ غالب نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ زوال وقت کے ساتھ ہر نیند غالب ہے. دیکھو جب انسان میں اس حالت میں ہوں، سوتا ہوں تو میں ایسا گر گیا تو یہ ہوا زوال مقع تھا. جب مقت زائل ہوا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے احناف کا مسلک یہ ہے کہ نوم یہ جو سونا ہے نیند ہے علی ہیئۃ من ہیئات الصلاۃ یعنی قیام قاعدہ رکوع سجدے کی حالت میں ہوں، قیام میں ہوں، قاعدہ میں ہوں، رکوع میں ہوں، سجدے کی حالت میں ہوں، تو اس میں استرخاء مفاصل نہیں ہے. جب میں قیام کی حالت میں ایسا کھڑا ہوں تو اگر استرخاء مفاصل اس سے آتے تو میں گر جاتا، لیکن جب گرنے خود کو گرنے نہیں دیا تو میں اپنے غالب حالات میں ہوں، صرف سوتا ہوں. اس پر استاد محترم پیرپانی اللہ حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتی تھی، ایک بات کرتی تھی کہ ہم رمضان میں جب تراویح کرتے تھے تو ہماری گاؤں کا ایک شخص اس کی مسجد میں ہے تو وہ تراویح میں سوتا ہے. ویسا قیام کی حالت میں ہو تو وہ سوتا ہے خواب میں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک چھوٹا بچہ کسی نے مسجد میں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، تو مسجد میں وہ بچہ ایسا ادھر ادھر دوڑتا تھا، تو اس حالت میں اس نے ایسا کر دیا تھا، خواب میں تھا تو ایسا ایک پاؤں کو اپنی سے اس طرف کر دیا اور دوسرا ایسا کرا تھا اور دیوار کے ساتھ پیٹھ ملا کر سو رہا تھا. تو اس بچے کا پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ ٹچ ہو گیا تو بچہ گر گیا. تو جب گر گیا تو یہ بھی بیدار ہوا. اس نے کہا ایسا بات تو اس نے کہا اس کو کہ تمہاری اماں کی ایسا کا. تو جب ہوش میں آیا تو دیکھا کہ میں مسجد میں ہوں. تو اس چھوٹی بچی نے بھی کہا تمہاری ماں بھی ایسا کا. تو سارا مسجد دوسرا رکعت تراویح کا جاری تھا اور ختم قرآن کا ساری مسجد کا وضو ٹوٹ گیا اس وجہ سے. ٹھیک ہے، اگر یہ اپنی حالت میں ہوتی
دیکھو قیام کے حالت میں، لیکن ایک پاؤں ادھر ہے ایک ادھر ہے، اور اس پیٹھ کو ایسا کرتے دیوار کے ساتھ ملا کر سو رہا تھا، نیند تھا. تو دیکھو اب ایک ہوتا ہے یہ ہیئت اور حالت. کیا آپ نے ایسا حالت دکھا کرے کیا آپ کا تو پہلے جہت قبلے کی طرف نہیں ہے، کیونکہ جب ایک پاؤں قبلے کی طرف کر دیا دوسرا قبلے کی مخالف طرف، یہ جو مغرب ہے غروب جس طرف سے سورج آتا ہے، ایک پاؤں اس کی طرف دوسرا کعبے کی طرف، اور منہ شمال جنوب کی طرف پیٹھ اور منہ تھا. ایسے تو نماز دیں گے کہ ایسا حالت کر دیا کہ آپ نے ایسا کر دیا ہے تو اس سے تو کبھی اور ایسا پاؤ کر دیا ہے. تو ہمارا تو بات ہے کہ یہ قاعدے کی حالت ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ نہیں جاتا، اس حالت میں بھی وضو ٹوٹ نہیں جاتا، کیونکہ مقد جب یہ مقد زمین سے اوپر ہو جائے پھر اگر آپ اپنے پاس 50,000 مشین لگا کر اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا یا میرا وضو ٹوٹ نہیں گیا تو آپ کا وضو ٹوٹا. جب یہ مقد ایسا انسان تب گیا گلے نے حالت ذکر کر دیا، ایسا بعض لوگ سوتے ہیں نا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض لوگ ایسا سوتے ہیں یہ دونوں پاؤں کو ایسا کرتی ہے تو اس لیے وضو کیا ہوتا ہے، یہ پاؤں جب ایسا کر دیا اور مقد زمین پر نہیں رہا اور یہ سو گیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر آپ ایسے تشہد پر جب ہم بیٹھتے اس حالت میں نماز میں آپ سو گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹیں گا، اس سے بھی نہیں ٹوٹیں گا. جب آپ رکوع کی حالت میں سو گئی جب تک آپ ایک طرف گر گئے تو یہ پورا آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور اپنے آپ سے باخبر نہ. اس کو رکوع کی حالت میں سجدے کی حالت میں تو مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا مسجد جاتا تو ہمارا ایک امیر صاحب تھے وہ نماز پڑھتے تو وہ طویل نماز پڑھتی تھی تو میں تو چھوٹا تھا نیند آتا تھا تو میں جب سجدے کی طرف جاتے تھے یہ بھی خوش ہو رہا تھا کہ اللہ شکر ہے. وہ ایک تو قیام اتنا طویل کرتے تھے اللہ کی پناہ، دوسرا رکوع، تیسرا جب سجدے کی طرف جاتے خدا کی قسم میں خود بھی سویا ہوں اس کے سجدے میں اتنا بڑا سجدہ کرتے تھے. ایک دفعہ میرا بڑا بھائی فرماتے تھے کہ 21 مرتبہ میں نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا اور یہ خبیث کا بچہ پھر بھی سجدے کی حالت میں. اللہ استاد حضرت مولانا محمد شاہ صاحب ان کی رحمت فرمائی، جب وہ ہمارے گاؤں میں آیا عالم عالم ہوتا ہے اور یہ مسائل کھل کر بتائی. کتنا حدیث اس بات میں ہے کہ نماز کے اندر لوگوں کو تنگ نہ کرو، نماز اتنا طویل نہ کرو. اس وقت یہ بھی کتاب آپ دیکھ رہے ہیں آثار السنن، یہ کتاب اس ہستی کی وجہ سے میں نے اس وقت میں پڑھا اور ہوتا ممات ہی جانتے ہو، لیکن مسئلہ کھل کر یہ بتایا اور لوگوں کے ذہن میں بٹھایا. ورنہ عیسیٰ امیر صاحب جب نماز پڑھتے تھے تو خدا کی قسم 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، میں خود سویا ہوں اس کے سجدے میں جب وہ سجدہ کرتے تھے. میں سوتا تھا، جب میں سو گیا تو میری باپ کے ساتھ میں کھڑا تھا نماز کے اندر تو اور سجدے سے پھر جب پارے ہوا تو مجھے ایسا کر دیا اٹھو نماز کے اندر ایسا کر دیا اشارے سے. تو جب نماز ہوا گھر آ گئے میں نے پیچھا راستے میں کہ میں نے صرف ایک سجدہ کیا اور نماز کہا کہ تو سجدے میں تھی اور میں جب اٹھا تو میرے خیال آیا کہ تو سو گیا ہے نیند کی حالت میں. میں نے کہا کیا آپ نے اور رکعتیں پڑھی ہے؟ اس سجدے سے مجھے کیا کر دیا، اس سجدے میں خبر کر دیا کہ یہ پہ سجدہ ہو تو کہا یہ ایک سجدہ تھا بس. میرے خیال کے مطابق میں نے دن خواب نیند کیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ ایک سجدہ تو ایسا نہیں کیا. تو اس حالت میں نماز نہیں ٹوٹتا. لہذا ایسی نیند ناقص نہیں، لیکن جو علی غیر ہیئت الصلاۃ، علی غیر ہیئت الصلاۃ
نہ رکوع ہے نماز میں، نہ قاعدہ ہے، نہ سجدے کے دوران ہے، نماز کے باہر ہے، 7 لفظ بول۔ اس میں مقعد علی الارض، اگر تمکین مقعد علی الارض، دیکھو اب یہ مسئلہ آیا جو بہت مشہور ہے، میں ایسا بیٹا ہوں کہ اگر تمکین مقعد علی الارض ہے تو اس سے بھی نہیں ٹوٹ جاتا، اگر تمکین مقعد علی الارض نہیں ہے تو اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ میں اس حالت میں سو رہا ہوں، دیکھو اس حالت میں تو مقعد اگر تمکین اور مقعد علی الارض ہے پھر اس سے بھی نہیں ٹوٹ جاتا، لیکن میں تکیہ لگا کر سو، ایسا تکیہ ہمارے لوگ کرتے ہیں ایک طرف کی پہلے پہ لیٹ کر اس سے سوتا ہے تو اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر میں اپنے پاس نہیں اس نے مجھے اپنے پاس بٹا کر کہا کہ میرے خیال رکھو کہ میں دھماکہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا، اگر دھماکہ کیا تو وضو کریں گا، اگر دھماکہ نہیں کیا تو وضو نہیں کریں گا، میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور یوں سے جب فارغ ہو جائی تو مجھے کہیں کہ میں نے کیا فلسطین کی بمباری کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو میں نے کہا تو یہ فلسطین کی بمباری نہیں کیا، پھر اس نے کہا آپ آ جائے مسجد کی طرف جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، تو میں مفتی صاحب فتویٰ لگا کر کہوں گا کہ صاحب آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے نیند کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، یہ نہیں کہتا ہے مولانا صاحب فتویٰ احتیاط کر کے لگاؤ، احتیاط کر کے فتویٰ لگاؤ، تو میرے ساتھ بیٹھی تھی، تو نے میری آواز سنی ہے، تو نے میری دماغی کی آواز سنی ہے کہ تو کہتا ہے کہ وضو کر، میں نے کہا بھائی شریعت کا مسئلہ ہی ہے، آواز کا مسئلہ ہی نہیں ہے، میں نے اپنے استاذ کی بات کرتی تھی کہ اس نے مجھے کہا اگر 1000 مشین لگا کر پھر سونے سے بیدار ہو جائی اور آپ کہتی ہے میرا وضو نہیں ٹوٹ گیا تو وہ مشین لگا کر وہ بھی کہتا ہے کہ تمہارا وضو نہیں ٹوٹ گیا، پھر بھی وضو ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے۔ مشین اس کو کیسے ایٹم مشین اپنے اندر داخل کریں گی، سمجھ گیا اس حالت میں کیوں ہوا مسئلہ۔ دیکھو ایک حالت ہے ایسا بھی سو گئے انسان نماز کے علاوہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا سو گئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا سو گئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اب 6 نمبر نشے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں بات ہے، اس میں آج کل کے دور کا جو نشے ہے سارے افیم کا باس بھی کریں گے، سرنگت کا باس کی سگریٹ کو تو ہم نشہ نہیں بولتے، اور نسوار کا باس بھی کریں گے، نمبر 3، نمبر 4 چرس کا باس بھی کریں گے، نمبر 5 شراب کا باس بھی کریں گے۔ نشے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یعنی انشاءاللہ کورس نمبر 24 میں بتائیں گے۔